بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع بارہمولہ میں 3 کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کریری میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ علاقے کے طول و عرض میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ ضلع کشتواڑ کے علاقے چھاترو کے جنگلات میں بھارتی فوجیوں، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کا مشترکہ آپریشن دوسرے دن بھی جاری رہا۔ گزشتہ روز اسی علاقے میں ایک حملے میں 2 بھارتی فوجی ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے تھے۔ آپریشن میں ڈرون کیمروں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ضلع ادھمپور کے علاقے بسنت گڑھ، پونچھ میں سرن کوٹ کے جنگلاتی علاقوں، راجوری کے نوشہرہ اور تھانہ منڈی جبکہ ضلع کپواڑہ کے مختلف علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی فورسز نے گزشتہ 2 روز کے دوران سری نگر کے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران درجنوں نوجوان گرفتار کر لیے۔ ان بڑھتی ہوئی کارروائیوں کا مقصد مقامی آبادی کو ڈرانا دھمکانا اور خوفزدہ کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات معمول پر آنے کے بھارتی حکومت کے دعووں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام لوگوں کی پکڑ دکڑ، انہیں ہراساں اور تھانوں میں طلب کرنے کی کارروائیوں میں تیزی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے حراست میں لیے جانے والوں کی لمبی فہرستیں تیار کر رکھی ہیں اور خدشہ ہے کہ گرفتاری کے بعد ان سب کے خلاف کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ انہوں نے جابرانہ اقدامات کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے BJP کی زیر قیادت بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام پر ظلم و ستم بند کرے۔ میر وائز نے 2 ستمبر سے اپنی خانہ نظر بندی پر تنقید کی جس کی وجہ سے وہ نماز جمعہ سمیت مذہبی فرائض انجام دینے سے قاصر ہیں۔ ادھر جنیوا میں منعقدہ ایک سیمینار کے مقررین نے تنازع کشمیر حل نہ ہونے کی وجہ سے خواتین پر پڑنے والے شدید اثرات، خاص طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے باعث لوگوں کو درپیش مشکلات کو اجاگر کیا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں اور ماہرین نے مقبوضہ علاقے میں بدنام زمانہ کنن پوش پورہ کیس سمیت اجتماعی عصمت دری کے دیگر واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے خواتین کو درپیش مظالم کی تفصیلات بتائی۔